نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، محدثین پر، ائمہ دین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، دو خطبات سے پہلے سیرت النبی کے اس چیپٹر کے اوپر ہم پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے کس قسم کی تیاری کر رہے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ 73 افراد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے منا کی گھاٹی کے عقب میں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو رکھا، آپ ہم سے کس بارے میں بیعت لینا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا، خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، آسانی میں، اسرت میں، فراحی میں، ہر حالت میں تم بیعت کرو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو گے پوری دنیا کے دشمنوں کے سامنے۔ تو انہوں نے جواب میں ایک بات کہی تھی کہ ہم تو آپ کے لیے اپنا جان، مال، تن، من، دھن نچھاور کرنے کو تیار ہیں، بدلے میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے دشمنوں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے حریفوں کے ساتھ، ہمارے حلیفوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بل الدم الدم والہدم الہدم احارب من حاربتم واسالم من سالمتم۔ گویا رسول اللہ اور انصار مدینہ میں یہ پیکٹ ہو گیا، جو ان کا دشمن وہ رسول اللہ کا دشمن، جو ان کا ساتھی وہ رسول اللہ کا ساتھی۔ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بات کو رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 لوگوں کو منتخب کیا اور مختلف کنبوں قبیلوں کا سربراہ مقرر کر دیا۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ 72 اور 73 افراد اللہ کے فضل و کرم سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہر مسجد میں، جتنی بھی علاقے میں ہیں یا شہر میں ہیں، ہر مسجد میں 72 سے زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ الحمدللہ اس مرکز میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا اسلام نافذ ہو رہا ہے؟ کیا اسلام غالب آ رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 73 افراد سے ایک پیکٹ کرتے ہیں اور نئی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ 313 کو لے کے نکلتے ہیں، پورا عالم کفر الٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس صرف 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہے، روم اور ایران کی سلطنت سے ٹکرا رہے ہیں۔ غلطی کہاں ہے؟ خامی کہاں ہے؟ آج مسلمان تاریخ کے اس زوال کا شکار ہے جب ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومتوں پہ 1850 کے بعد جو زوال آیا، تاریخ اسلام میں کبھی نہیں آیا۔ 1850 سے لے کے 2020 تک کے یہ سال اسلامی تاریخ کے زوال کے سال ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، اور ایک اچھی بات بھی ہے، کہ اتنی زوال اور پستی کے دور میں بھی مسلمانوں نے دعوت
دین اور تبلیغ کو اس انداز میں بالآخر منظم کر لیا کہ پوری دنیا میں آج اگر صحیح اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں تو پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب آج بھی اسلام ہے۔ زوال کے دور میں، اس پستی کے دور میں، اگر تبلیغ دین کے ساتھ آپ کی تعداد پوری دنیا کے ہر مذہب سے زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کے پاس اقتدار کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس سلطہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس حکومت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس نظام کیوں نہیں ہے؟ آپ دنیا کی سپر پاور کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے دین کو پکڑا، آدھے دین کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا مکی زندگی بس دعوت و تبلیغ، یہ جو مدنی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، آپ اس بیعت کے اوپر غور کریں۔ اس بیعت کے اندر جو شکیں ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں بل الدم الدم۔ کس نے کہہ دیا؟ یہ مغالطہ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے کہ جہاد اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو بات مسلمانوں کے دل میں ڈال دی گئی ہے نا کہ جہاد دہشت گردی ہے، مظلوم کے لیے کھڑے ہونا یہ دہشت گردی ہے۔ کشمیر کے اندر پٹ جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو دہشت گردی ہے، فلسطین میں مار کھاؤ کھڑے ہو جاؤ تو دہشت گردی ہے۔ یہ جو پراپوگنڈا ہے اس نے مجھے اور آپ کو زوال کا شکار کیا ہوا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا آدھا دین پکڑ لیا۔ دعوت تبلیغ دین، دعوت دین، اس منہج اور مشن کو تو تھام لیا، لیکن وہ جو جہاد کا منہج تھا، وہ جو تلوار کا منہج تھا، وہ جو قتال کا منہج تھا، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ لے رہے ہیں کہ میری حفاظت اس طرح کرو گے، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، تمہارے دشمن میرے دشمن۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس بات کا پیشہما تھی کہ ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈلنے والی ہے جہاں سے جہادی قافلے روانہ ہوں گے، جہاں سے جہادی قافلے نکلیں گے۔ اور جہادی قافلوں کا آج تو ایسا دور آ گیا کہ مسلمان ممالک کے اوپر حملہ بھی ہو جائے، کوئی دفاع میں تلوار نکال لے وہ بھی دہشت گرد۔ بتائیے افغانستان نے کس کے اوپر حملہ کیا تھا؟ افغانستان پہ حملہ ہوا، دفاع کرنے والوں کو بھی دہشت گرد کہا گیا۔ عراق کے اوپر حملہ ہوا، دفاع کرنے والوں کو بھی دہشت گرد کہا گیا۔ آج مودی نے کشمیر کے اوپر، مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، دفاع کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ اس پروپیگنڈے نے مسلمانوں کی قوت، ہیبت، سلطنت، طاقت، حکومت، اقتدار، جو مسلمانوں کی سیاسی امور ہے نا، اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ کہ ماشاءاللہ ایسے ایسے مسلمان سکالر اور لیڈر پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاست کو دین کے اندر سے دیس نکالا دے دیا جائے، سیاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مذہبی سیاست اور اسلامی سیاست کے نقوش محو کر دینا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ اس بیماری کا شکار رہیں گے، موت کا خوف رہے گا، موت سے ڈرتے رہیں گے تو بھوکے پھر آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ایسے جیسے دسترخوانوں پہ ٹوٹتے ہیں۔ وہن کی بیماری ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اسلام غالب آ سکتا ہے، آج بھی آ سکتا ہے اور آنا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہم کس دستے میں، ہم حزب اللہ میں شامل ہیں، ہم اللہ کے لشکر میں شامل ہیں یا شیطان کے لشکر میں شامل ہیں۔ اسلام نے تو غالب آ ہی جانا ہے، لیکن دیکھا یہ جانا ہے کہ اسلام کے نظام پورے کے ساتھ محبت کس کو ہے اور آدھے کے ساتھ۔ یہ جو آدھا اسلام ہے نا، یہ آدھا اسلام تو یقین مانیے، بات سخت ہے لیکن یہ آدھا اسلام تو یقین مانیے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی قابل قبول ہوتا۔ آدھا اسلام قبول کرتے ہو، اسلام پورا قبول کرو جس کے اندر آپ کے مسلمان بھائی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کی امت کے اوپر کسی گروہ کے اوپر کوئی غاصبانہ قبضہ کر رہا ہے، آپ بتائیے ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس خطے میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خطہ مسلمانوں کے سلطنت کیسے بنا تھا؟ ایک بیٹی کی آواز، ایک امت کی بیٹی کی آواز نے وہاں سے محمد بن قاسم کو وہاں سے روانہ کیا گیا اسلامی لشکر کا۔ آج جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہ ایک بیٹی کی پکار کی وجہ سے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو گیا، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری مسلمان بیٹی پکارے کیا، ہم خود اس کو پکڑ کے پیک کر کے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے، یہ شرمناک باب نہیں ہے تاریخ کا، عبرتناک باب نہیں ہے
اس خطے کے مسلمان جنہوں نے اسلام کو صرف اس واسطے سے قبول کیا کہ یہاں کی ایک بیٹی نے پکارا تھا اور اسلامی لشکر آئے تھے، اسی خطے کی ایک بیٹی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہم نے اسلام کے ساتھ اس طرح وفا نہیں کی، ہم نے اسلام کے اس نظریے کو سمجھا نہیں۔ اگر ہم سمجھ جائیں آج بھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 73 افراد کے ساتھ بیعت کر کے ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیادیں ڈال سکتے ہیں، ہم صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے یقین مانیے عزم کر لینا اگر صدق کے دل سے کہ جان مال تن من دھن اللہ تیرے نظام کے لیے نچھاور ہے، تو اسلامی انقلاب آ جاتے ہیں، بغیر گولی چلائے بھی، بغیر ڈنڈا اٹھائے بھی۔ اگر میں آپ سارے اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، یہاں پہ نظام، دستور، آئین، شریعت کا قانون لاگو ہوگا، تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ صرف نکلنے کی ضرورت ہے، صرف قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، ہم نے ہجرتوں کو باب کو پڑھا، لیکن ہجرت کا جو باب ہے اس کے اندر بہت چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ بیعت مکمل ہوئی، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس وقت بعد ایسے واقعات ہوئے کہ کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بیعت ہوئی ہے۔ آئے صحابہ عمدن خاموش رہے، انہوں نے پوچھا ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ خیر اس وقت انہوں نے خاموشی اور حکمت کے تحت اس بات سے انکار کیا، لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہوا ان کو خبر مل گئی تو بیعت تو ہو چکی ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ سعد بن عبادہ کو پکڑ کے بھی لائے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، جو تاریخ میں پڑھنا چاہتا ہے سیرت میں پڑھے۔ ہم اگلے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ جب قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب تو مدینہ سے قافلے بیعت کے لیے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال کا تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور حیران کن آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حیران کن بات، یہ 73 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کے اندر یہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول حکم کیجئے، آج ہی، ابھی مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہوئی، آج ہی ان قریش مکہ کے اوپر حملہ کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے کفر و اسلام کا مارکہ بپا کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی مجھے اجازت نہیں ملی، کیونکہ مدینہ کی ریاست قائم کرنی تھی، ورنہ وہ تو اس وقت جو بیعت کر چکے تھے وہ اسی وقت اپنا تن من دھن نشاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ خیر یہ لوگ گئے واپس، انہوں نے تبلیغ دین کا میدان سرگرم کیا، مدینہ میں راہیں ہموار کی۔ ادھر قریش مکہ کو پتہ چلا اب یہ یہاں سے ہجرت کرنے کے موڈ میں، اور پے در پے اس سال کے اندر قرآن پاک میں ہجرت کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ ان ارضی واسعۃ وارض اللہ واسعۃ، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں مسلمانوں کو اشارہ کرنا شروع ہو گیا، اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت بھی اسی سال اتری کہ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے۔ والذین ہاجروا کی آیت اس سال اتری، فی اللہ من بعد ما ظلموا، یعنی یہ آیتیں بار بار اترتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کی زمین فراح ہے، اور چاہیے کہ وہ ہجرت کریں۔ جن کے اوپر ظلم ہو گیا اور جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے فضائل و مناقب کی، ابھی ہجرت حبشہ تھی پہلی، لیکن یہ آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ ذہنی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور صحابہ کو یہ ٹرین کر رہا ہے کہ رب کے لیے وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اپنا گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہ ایک تیاری ہے۔ اور اس تیاری کا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، ابو سلمہ ہجرت کے لیے ام سلمہ کے ہمراہ نکلے، پہلے مہاجر جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے بھائیوں آج ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں، ابو سلمہ کا اسلام دیکھیے، بیوی اور بچے کو لے کے نکلا۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا تیرے پر تو ہمارا زور نہیں ہے، لیکن ہماری عورت کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جانے دیں گے۔ عورت کو پکڑ لیا، عورت کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ابو سلمہ اکیلے بچے کے ساتھ ہے، تو ابو سلمہ کے گھر والے کہنے لگے یہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ بنو عبد الاسد کے لوگ آئے، انہوں نے کہا اس بچے کو ہم تجھے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، عورت تجھے چھوڑ گئی ہے، بچے کو تو نے ضائع کرنا ہے۔ ابو سلمہ پہلے بیوی کی جدائی کا ایک غم دیکھ چکے ہیں، ہجرت سے رکے،
نہیں رکے. بچے کو اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ بادو سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. ابو سلمہ نے دوسرا بادو پکڑا ہوا ہے, انہوں نے زور سے کھینچا, ابو سلمہ کے بیٹے کی بادو نکل گئی. ابو سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ کی طرف دیکھا, اور اس وقت پتہ نہیں ان کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی. گھوڑے کو ایڑ لگائی, مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. کس عالم میں؟ بیٹے کی ٹوٹی ہوئی بادو, بیٹا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیا, بیوی کو بھی چھوڑ دیا, اور مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی. میرے بھائیوں, میں اور آپ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کلچر ہی عجیب ہے. جو بندہ مسجد میں پہلے آ جائے, جمعے سے نماز سے پہلے آ جائے, جی یہ صوفی ہو گیا, اس نے اب کیا کاروبار کرنا ہے, اس نے اب دنیا. افسوس ہے, وہ لوگ خوش قسمت ہیں اللہ کی قسم جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, ان کے اوپر فرشتے رحمتیں اور درود بھیجتے ہیں, نمازوں سے پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا مفاد ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں اور آپ سارا دن دنیا کے پیچھے, دنیا کمانے کے لیے بھاگتے رہیں گے. کچھ دیر اللہ کو دینا شروع ہو جائیں گے, اپنے ہی گھرانے والے, اپنے ہی فیملی کے لوگ, بس کر دو صوفی صاحب, بس کر دو مولوی صاحب, دنیا بھی گزارنی ہے. کیا دنیا گزارنی ہے؟ 70 برس کی, 60 برس کی, 50 برس کی, جس میں موت یقینی ہے, یہ دنیا گزارنی ہے. اور اس دنیا کی کوئی خبر نہیں جہاں موت آنی ہی نہیں ہے, جہاں موت آنی ہی نہیں ہے. جو حدیث وحی سے ثابت ہے, یہ دنیا موت آ جانی ہے. جتنی مرضی کسی بندے کی دنیا تنگ ہو, اللہ کی قسم مر جائے گا, آسانی ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ اس دنیا میں آنکھ کھلی جہاں پہ موت ہی نہیں, اس دنیا کے اندر تنگی کا بندہ شکار ہو گیا. بتائیے کیسے بچے گا؟ اس دنیا میں تو چلو بندہ کہتا ہے مر گیا, دنیا کی مشکلات سے بچ گیا. اس دنیا میں مشکل میں پڑ گیا تو بتائیے کیسے بچے گا؟ جہاں پہ ارب سال کی زندگی ہے, خرب سال کی زندگی ہے. میرے بھائیوں, یہ صحابہ نے جو ہجرتیں کی ہیں کس لیے کی ہیں؟ دیکھا میری بیوی میرے ساتھ جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی. پورا خاندان ایک ہی منٹ میں, ایک ہی لمحے میں کٹ گیا. ایک لمحے کے اندر بیٹا بھی چھن گیا, بیوی بھی چھن گئی, مال و دولت گھر چھوڑ دیا, لیکن اللہ کے راستے پہ ہجرت کر لی. اور پھر انہی کی بیوی 1 سال تک ایسے ظالم تھے, 1 سال تک روتی رہی. ہر روز صبح جاتی تھی, پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتی تھی ام سلمہ اور روتی تھی. بالآخر بنو مغیرہ کے ایک شخص کو رحم آیا, انہوں نے کیا کرتے ہو؟ بچہ بھی چھین لیا, بچہ بنی عبد الاسد کے پاس ہے, خامد بھی چھین لیا, اس عورت کا کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا کرنا ہے تم نے اس کو یہاں رکھ کے؟ غیرت دلائی, آر دلائی. قبیلے والے شرمسار ہو گئے کہ بڑا ظلم ہوا. بنی عبد الاسد کے پاس گئے, وہاں سے بچہ لے کے آئے کہ والدہ کے سپرد کیا جائے, اور کہا اب تیری مرضی ہے, جو تو نے کرنا کر. اور ام سلمہ کے ایمان کے اوپر بھی قربان جائیں. 1 سال بھی گزر گیا تو دل سے نہ خامن کی محبت نکلی ہے, نہ اسلام کی محبت نکلی ہے. اسی وقت پہاڑی کے اوپر کھڑی ہوئی اور کہا میں اس بستی کو, مجھے بڑا پیار ہے. مکہ سے پیار کس کو نہیں تھا؟ اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے. چھوڑ کے جاتی ہوں. اور کہنے لگی, سوچتی تھی کہ مدینہ تک کا سفر اکیلے کیسے کروں گی مدینہ تک کا سفر اکیلے. اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ ابھی اس وقت عثمان بن طلحہ اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا, ایک فرشتہ بنا کے بھیج دیا. دیکھیے قریش مکہ کی آپ کو عادات بد سے بتلایا تھا سیرت کے آغاز میں کہ یہ عادتیں تھیں, ان میں عصبیت تھی, نفرتیں تھیں, شرک تھا, لیکن کچھ خوبیاں بھی تھیں. ان میں سے ایک خوبی یہ دیکھیے, ایک عورت عثمان بن طلحہ کو کہتی ہے, عثمان بن طلحہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں. آپ اکیلی عورت مدینہ جانا چاہتی ہیں, میرے لائق کیا خدمت ہے. عثمان بن طلحہ بھی رستے میں ہیں, کوئی زیادہ راہ تو نہیں ہے نا, ملے ہیں, سرے راہ ملاقات ہو گئی. کہنے لگی مدینہ جائیں. کہاں؟ ابو سلمہ کے پاس. اچھا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ بندہ عثمان بن طلحہ گار نہیں گیا, وہیں اونٹنی کی مہار پکڑی اور مدینہ کی طرف منہ کر لیا. اور ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم سیرت کے اندر, کردار کے اندر عثمان بن طلحہ سے اعلیٰ حالت کفر میں بھی میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جب میں نے سوار ہونا ہوتا اونٹنی کو بٹھاتے, آواز دیتے اور دور جا کے کھڑے ہو جاتے کہ بہنا بیٹھ جائیے. پھر قضائے حاجت کے وقت دور جا کے کھڑے ہو جاتے. 20 ایسے واقعات ہوئے. عثمان بن طلحہ ایک مرتبہ بھی
میرے قریب یا اونٹنی کے قریب نہیں آیا، قبا کی بستی تک ساتھ دیا، جب پتہ لگا ابو سلمہ یہاں پہ آباد ہیں تو مجھے خدا حافظ کہہ کے اللہ کی سپرد کر کے واپس مکہ کی طرف چل پڑا۔ اور مورخین نے لکھا ہے یہی خوبی تھی کہ عثمان بن طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کی نعمت سے نوازا، اور آپ کے سامنے یہ واقعہ بے شمار مرتبہ رکھا ہوا ہے، ان کی سیرت آئی ہے تو ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد لمبا چوڑا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ آئے تو کہا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ آئے، ان سے چابیاں لی خانہ کعبہ کے، یہ کلید ان کے پاس چابیاں بھی ہوا کرتی تھی، چابیاں لی خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی۔ باہر آئے عثمان بن طلحہ نظر نہ آئے تو رسول اللہ نے کہا آپ جائیے عثمان بن طلحہ کو بلائیے۔ صحابہ نے کہا وہ تو روتے ہوئے گھر چلے گئے ہیں۔ حضرت بلال کو بھیجا، لمبا چوڑا واقعہ، حضرت بلال گئے، ان کی والدہ ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا۔ حضرت بلال نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ، مختصر اس کے اندر یہ ہے، عثمان بن طلحہ کو جب خانہ کعبہ میں حضرت عمر لے کے آتے ہیں اور چابیوں سمیت لے کے آتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ان کو کہتے ہیں عثمان کیوں روتے ہو؟ اس لیے روتے ہو کہ میں نے تم سے چابیاں لے لیں اور میں نے خانہ کعبہ کو اندر سے عبادت کی۔ کہتے اس لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں ایک دن ایسا تھا آپ میرے پاس آئے تھے اور میں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں تھا کیا۔ جب اسلام قبول نہیں تھا کیا تو حدیث کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا عثمان تھوڑی دیر کے لیے مجھے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے دے، تو اس وقت میں نے آپ کو منع کر دیا تھا، تو آپ نے مجھے ایک لفظ کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا یہ خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں اپنی مرضی سے جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ میں وہ دن یاد کر کے رو رہا ہوں کہ کاش اس وقت اسلام ہوتا تو مجھے سمجھ آ جاتی یہ وحی ہے، یہ حدیث جو آپ نے بات کی ہے اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کاش اس دن سمجھ آ جاتی، اس دن سمجھ نہیں آئی، اور میں یہ سوچنے لگا تھا کہ جس بندے کو عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ میں جانے نہیں دے رہا، وہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک دن آئے گا اس کے ہاتھ میں یہ چابیاں ہوں گی جسے چاہے گا عطا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کیا کہا خودھا، اے عثمان یہ چابیاں میں نے تجھ سے لی ہیں اور تجھے کافروں نے دی تھیں اس لیے تجھ سے چھین لی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عطا کرتا ہوں، خودھا خالدتاً تالدتاً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے عطا کرتا ہوں، اور تجھ سے یہ چابی اس وقت تک نہیں چھینی جا سکتی جب تک ایک کافر حکمران آئے گا تیرے خاندان سے یہ چابی چھین کے لے جائے گا۔ یعنی اس کا کافر ہونا رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ آج حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والے، کتنا عرصہ بیت گیا اس فرمان کو؟ 1400 برس سے زائد ہو گئے۔ جائیے خلافتیں بدلی، پتہ بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، عثمانی آئے، فاطمی آئے، کئی اقتدار مکہ اور مدینہ کے بدلتے گئے، لیکن رسول اللہ کا یہ فرمان آج تک حدیث کی حجت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے۔ خودھا خالدتاً تالدتاً، یہ چابیاں اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دی ہیں، تیرے سے کوئی نہیں چھین سکے گا مگر ایک کافر۔ 1400 برس بیت گئے، آج بھی چابیاں عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہی دروازہ کھولتے ہیں، آج بھی ان کے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ عثمان بن طلحہ نے جناب ام سلمہ کی ہجرت میں مدد کی، یہ پہلی ہجرت تھی۔ اب اس کے بعد پے در پے ہجرتیں شروع ہو گئی، ان میں سے ایک ہجرت حضرت صہیب رومی کی بھی تھی۔ حضرت صہیب بڑے مالدار ہو چکے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کے بچپن کا واقعہ، ان کو غلام بنایا گیا، چھوٹی عمر میں رومی زبان سیکھی، عبداللہ ابن جدعان نے ان کو آزاد کروایا۔ اب یہ مکہ کے کاروباری خاندان ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اور عمار بن یاسر نے ایک ہی دن اسلام کو قبول کیا تھا۔ اب یہ مال اسباب اپنا سارا سامان گھر تو چھوڑ رہے ہیں اور ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ کفار مکہ کو، قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ صہیب نکلنا چاہتے ہیں، اکٹھے ہو گئے
دائرہ بنا دیا۔ صہیب نے کہا میرے ترکش میں 40 تیر ہیں، 40، اور تمہیں پتہ ہے میرا ایک تیر بھی نشانے سے خطا نہیں جاتا، ٹھیک ہے اگر لڑنا چاہتے ہو تو تم میں سے 40 بندے اپنے ذہنی طور پہ تیاری کر لو کہ مر گئے، اس طرح کی بات کریں۔ ہجرت سے میں نہیں رکوں گا، انہوں نے لالچ دیا رک جائیے، کدھر جاتے ہو، کس بندے کے مغالطے میں آ رہے ہو؟ کہا ہجرت سے نہیں رکوں گا، 40 بندوں کی موت کی تیاری کر لو۔ ان کے دل کے اوپر بھی ہیبت بیٹھ گئی۔ صہیب کہتا تو ٹھیک ہے، تیر انداز ہے، ایک ایک تیر سے ایک ایک بندہ تو مار دے گا، اب کیا کیا جائے؟ کہا کچھ لین دین کرو۔ یہاں پہ آئے تھے فقرے تھے، معاذ اللہ، فقیر تھے، کنگال تھے، مسکین تھے، مکہ سے کمایا، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مال کو چھوڑ کے جاؤ۔ کہا کون سا مال؟ کہا یہ جو سارے ہیرے جواہرات اشرفیاں۔ صہیب نے کہا کون سا مال؟ اس مال کی تم سمجھتے ہو میری نظر میں کوئی حیثیت ہے؟ یہ لو، اونٹ کے اوپر سے سارے کا سارا مال پھینک دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رابح صہیب، رابح صہیب، صہیب نے بڑی عمدہ تجارت کی، صہیب نے بڑا عمدہ فیصلہ کیا۔ صہیب اے ابو یحییٰ تیری تجارت فلاح پا گئی، تو نے اپنے رب سے تجارت کر لی۔ اسی کے بارے میں پھر قرآن پاک کی آیت بھی اتری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی جان کا ہی سودا کر لیا، اپنی جان کا ہی سودا کر لیا، مال چھوڑ دیا۔ ابو سلمہ ام سلمہ نے ہجرت کے باب میں ابو سلمہ نے بیوی بچے کو چھوڑا، یہاں صہیب اپنا پورا مال اللہ کی بارگاہ میں ایسے پھینک کے جا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پا رہے ہیں کہ صہیب نے بڑی عمدہ تجارت کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کر رہے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا ہی سودا اللہ کے ساتھ کر لیا، اللہ بدلے میں دے گا اجر۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا بھی کام کر لینا، ہم تھک بھی جاتے ہیں، انسانی کمزوریاں کہنے والے میں بھی اور سننے والے میں بھی، لیکن یقین مانی اگر یہ احساس آپ کے اور میرے دل میں ہر وقت ہونا کہ اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لمحہ بلمحہ ہمارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہمارے ایک ایک عمل کی اللہ کو براہ راست خبر ہو رہی ہے۔ بتائیے اگر آپ کا دل سے یہ ایمان ہو جائے کہ میرے ایک ایک عمل کی اللہ کو لمحہ بلمحہ خبر ہو رہی ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے، لیکن ایسے دل میں صرف سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک نیکی کاؤنٹ کر رہا ہے، آگے بڑھ کے قبول کر رہا ہے، تو یقین مانیے پھر جو عبادت کا لطف ہے نا، انسان کہتا ہے پھر میں سبحان اللہ کہوں، سبحان اللہ کہا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے سن لی ہے اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، پھر انسان اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کرتا ہے کأنک تراہ، ایسے ہی عبادت ہونی چاہیے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور رب کو دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گناہ کرنے سے پہلے بھی رب میرا دیکھ رہا ہے، رب سے میں کیسے چھپوں گا۔ اس وقت شیطان غفلت کا پردہ انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، ایسے فیلنگز پیدا کرتا ہے جیسے رب دیکھ ہی نہیں رہا، رب نے شاید ابھی کھاتے کلوز کیے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ خالق مالک تیرا ایک ایک عمل ریکارڈ کرنے والا ہے، تیری ہر ہر نیکی کو تیرے سامنے کھڑے کرنے والا ہے، تو پھر آپ اپنے رب کے گستاخ، اپنے رب کے نافرمان کس اصول پہ ہو سکتے ہیں، کس بنیاد پہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیے۔ یہ صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، مال کی قربانی، جان کی قربانی، جسمانی اذیتیں، اللہ کا ہمارے پہ احسان ہے، ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں لیکن مسجد سے بھاگتے ہیں، مسجد سے بھاگتے ہیں، نہ مسجدیں آباد ہیں۔ جتنے نمازی جمعے میں ہیں اتنے نمازی فجر، ظہر، عصر، مغربی شام میں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ اس وقت پورے لاہور میں نہیں، پورے پاکستان کی مساجد میں جمعہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر جمعے میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ عام نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا اس عام نمازوں کے عام دنوں میں رب نہیں ہے؟ کیا رب صرف جمعے کے دن ہے؟ صرف مسجد میں یا بازار میں نہیں ہے؟ صرف مسجد میں یا سیاست میں نہیں ہے؟ صرف مسجد میں یا تجارت میں نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اگر انسان کا عقیدہ درست ہو جائے نا، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی دنیا کی بے رغبتی،
اور میرے بھائیوں جو لوگ سمجھدار ہو جاتے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے دیتا ہے اور جن کی اللہ تعالیٰ ویژن کلیئر کر دیتا ہے نا، پھر آپ ان کو مسجدوں میں پائیں گے، چاہے آپ ان کو صوفی کہتے رہیں، چاہے آپ ان کو مولوی جو مرضی کہتے رہیں، ان کو پتہ ہے اللہ کے ساتھ ہماری ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے، ارب سال کی زندگی پرسکون گزارنے کے لیے۔ میرے بھائیوں 8 گھنٹے تو آج کل ہر بندہ کیا 10 12 گھنٹے 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے آپ میں سٹرگل کرتے ہیں، 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، اور وہ مال ہمارا بھی نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ مال کس کا؟ بچوں کا۔ اس مال کے اندر ذاتی تصرف کا اختیار وصیت کے وقت بھی 33% سے زائد نہیں ہے۔ وہ مال کے پیچھے 70 برس سٹرگل محنت کرنی ہے جس کے اندر آپ کا ذاتی تصرف 33% بھی نہیں ہے، اس مال کے لیے سٹرگل کرتے ہو۔ اور جو دنیا، جو زندگی ختم ہی نہیں ہونی، اللہ کی قسم کامیاب اور عقل مند وہ ہے میرے بھائیوں، کامیاب اور عقل مند۔ مجھے آپ کو غلط بیانی کی ضرورت کیا؟ کامیاب اور عقل مند وہ ہے، آپ اپنا آج سے جائزہ لیں، آپ میں سے بھی کامیاب عقل مند وہ ہے جو مسجد کے اندر آ کے مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ ہم میں سے کامیاب عقل مند وہ ہے جو آج کے دن جو جمعے میں سب سے پہلے مسجد میں آیا، وہی کامیاب ہے، وہی عقل مند ہے، وہی صاحب بصیرت ہے، وہی بینا و دانا ہے، کیونکہ اس نے زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ کیا کر لے گا 2-4 گھنٹے باہر؟ کتنا کو کما لے گا؟ ایک دن تو اللہ کے لیے وقف کر دیا اس نے۔ اور یہ جمعے کے جو فضائل ہیں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے ہیں، مسجدوں میں پہلے آنا، نمازوں کے اندر پہلے آنا، گھر سے وضو کر کے چل کے آنا۔ اور میرے بھائیوں زندگی میں ایک ارادہ کر لو کہ نماز 5 وقت مسجد میں پڑھنی ہے، پورے دن میں 1.5 گھنٹہ، اس سے زائد نہیں لگتا۔ 5 نمازیں آپ گھر سے لے کے مسجد میں آ جائیں، 1.5 سے بہت جلدی بھی آنا شروع کر دیں، 2 گھنٹے سے زائد پورے دن میں نہیں لگتا۔ اپنی زندگی میں کم از کم اتنی روٹین ضرور بنائیے۔ اللہ کے لیے نہ ہم نے مال دینا ہے، نہ بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، نہ اسلامی نظام کی جدوجہد کرنی ہے، تو کم از کم اپنی ذات کو ہی آگ سے بچانے کی جستجو کرو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے رکھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، وباؤں نے پکڑ لیا، کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات اللہ کہہ رہے اس لیے آئیں کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اور کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب پریشانیاں اور مصیبتیں آ گئیں؟ پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گڑ گڑائیں، اور پھر کہہ رہا ہے کیوں نہیں گڑ گڑائے۔ ہم نے نہیں گڑ گڑانا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا، ہم نے کس کے اوپر اعتماد کرنا؟ احتیاط کے اوپر، ماسک کے اوپر، سینیٹائزر کے اوپر۔ اور میرے بھائیو اللہ کی قسم تم لاکھ احتیاط کر لو، اگر تمہارے مقدر میں
کوئی بیماری لکھی ہے تم نہیں بچ سکتے، اور تم جتنی مرضی بے احتیاطی کر لو اگر نہیں لکھی تو نہیں آنی۔ یہ فلسفہ عام فہم، رب کو مائنس کر کے احتیاطی کو خدا بنا لینا، آئسولیشن کو شیطان نے ایسا مزین کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے اس لہر میں خوف و ہراس کی فضا کم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو پچھلی لہر میں دیکھا تھا کہ میتیں دہلانے کے لیے آتے ہیں، اپنے بچے پاس نہیں تھے لگتے، اس مرتبہ میتیں آ رہی ہیں لیکن وہ خوف نہیں ہے جس طرح ہمارے نوجوان طالب علم میتوں کو نہلاتے ہیں، ان کے بچے بھی الحمدللہ ساتھ نہلانا شروع ہو گئے ہیں۔ خوف کم ہے، ہراس کم ہوا ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن پوری بیماری میں رب کو، اللہ کو مائنس کر دیا گیا، یعنی اللہ کا تو اختیار ماننا ہی نہیں۔ ویکسین، احتیاط، نئی ویو آ گئی، اب کرونا نے شکل بدل لی ہے، انگلینڈ سے آ رہا ہے اب نیا۔ اور میرے بھائیو یہ بات، یہ سلسلہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے، صدیوں سے وائرس انسان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور صدیوں چلنے ہیں۔ خدا را حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بس کر دے اللہ کے لیے۔ مسلمانوں کے بچوں کی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو کھولا جائے۔ اگر کرونا کی پہلی وبا میں مسجدیں کھلنے سے کرونا نہیں پھیلا تو اس دوسری وبا کے اندر بتائیے، سارے مدارس کھلے ہوئے تھے، مدارس کے بچوں کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، کرونا پھر نہیں پھیلا۔ اور اللہ کے لیے اسکولوں کو بھی کھول دو، اور اسکول کے اندر عجیب و غریب بات ہے، کرونا سے کیسے بچیں گے؟ ماسک پہن لیں، 3 فٹ کا فاصلہ ہو، بچ جائیں گے۔ تو کلاس کے اندر 6 فٹ کے فاصلے پہ کرسی رکھی جاتی ہے، ماسک پہنا جاتا ہے، سینیٹائزر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پلاننگ بنانے والے کہاں پہ بیٹھے ہیں اور کس اصول کے اوپر کیسے یہ پلاننگیں کرتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، یہ ان کی پلاننگیں دیکھ لیں۔ پلاننگ یہ ہے جی مفتی منیب کو رویت ہلال کمیٹی سے اتار دیا جائے، یہ پلاننگ ہے۔ کیوں جی؟ مفتی منیب صاحب وہ چاند بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں جو خان صاحب اور فواد چودھری ڈیلی چڑھاتے ہیں۔ یہ قصور ہے مفتی منیب کا؟ یہ عجیب بات ہے، یعنی بجائے یہ کہ حکومت کی کوئی پالیسیاں درست سمت میں جائیں، یہ اس طرح کے عجیب و غریب اور مذہقہ خیز فیصلے کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ اگرچہ جزوی اختلاف کسی بھی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور کل مفتی منیب صاحب اور پاکستان کی ساری مذہبی جماعتیں اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی، آپ کو یہ بات بھی بتا دوں۔ ہم نے یہاں پہ جس دن وقف املاک بورڈ کا بل پاس ہوا تھا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ بل استعمار کی نشانی ہے، یہ بل وقف املاک کے اوپر قبضے کی نشانی ہے اور مدارس دینی اور مساجد کے خلاف ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل پاکستان کی ساری مذہبی جماعتوں میں، جماعت اسلامی بھی شامل ہے، کوئی ایک مذہبی جماعت باہر نہیں تھی، سب نے وقف املاک بل کو مسترد کیا ہے۔ وقف املاک کا کیا مذہب کا خیز بل ہے جی؟ میں اللہ کے لیے ایک زمین وقف کرتا ہوں، حکومت اس کے اوپر قبضہ کر کے بیچ سکتی ہے۔ کیا وقف چیزیں کبھی بکی ہیں؟ کیا وقف املاک کا؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ وقف کا پروموٹ کیا جائے، کرنا چاہیے نا، کہ ایک بندہ اللہ کے لیے مدرسہ بنانا چاہتا ہے، مسجد بنانا چاہتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، یا کوئی فلاحی پروجیکٹ لگانا چاہتا ہے، یا ہسپتال ہی بنانا چاہتا ہے، تو اس کی رجسٹریشن آسان ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ فری ڈسپینسری بنانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، رجسٹریشن آسان کی جائے۔ رجسٹریشن کا پروسیس اتنا لمبا چوڑا اور مشکل کر دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ وقف ہی نہ کر سکے۔ یہ اسلام کے اوپر حملے، یہ دینی اقدار کے اوپر حملے۔ وہ فواد چودھری کو پتہ نہیں چاند کے اندر کیا مسئلہ، اب اس نے مفتی منیب، یہ ساری کی ساری ایک چاند کا ایشو دیکھ لیں، یہ ان کے وزیروں کی منٹیلٹی ہے۔ پورا سال علماء دین کے خلاف، مولویوں کے خلاف بولتا رہے گا، اور بڑا خوش ہے آج رویت ہلال کمیٹی سے مفتی منیب کو اتار دیا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ تو صرف چاند دکھاتے تھے، تو نے جو وقف املاک کے اوپر کیا ہے، مذہبی جماعتیں تجھے دن میں تارے دکھا دیں گی۔ یہ وقف املاک کا بل نہ کسی مذہبی جماعت کو قبول ہے، نہ پاکستان کے مسلمانوں کو قبول ہے، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے بہت سے بھائی، مولانا مبشر ربانی صاحب، ہماری ایک بہن ہے، ان کے خامن، اور بہت سے ساتھی بیمار ہیں، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما دے، اے اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے
جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انڈیا اور ہندوستان کے جو عزائم ہیں ان کا بیڑا غرق فرما۔ یا اللہ مسلمان فوجوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستانی افواج کی حفاظت فرما۔ یا اللہ 2020 کے اندر بہت سے پیارے ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یا اللہ اسحاق صاحب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امان اللہ بھائی کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ فواد بھائی کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بصیر صاحب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہت سے علماء، مولانا یونس بٹ صاحب یا اللہ دنیا سے چلے گئے۔ یا اللہ صلاح الدین یوسف صاحب دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے اکابرین ثناء اللہ صاحب، قاری یحییٰ صاحب، یا اللہ